ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. آئیے پہلے ایک بہت ہی اہم یہ پیکیج ہے، اس کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر میں چند باتیں کرتا ہوں، پھر اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں. آئیے ذرا وہ پیکیج دیکھیں. ثاقب نثار صاحب کے این آر او کے اوپر 12 لاکھ روپے دے کر عمران صاحب نے اپنا غیر قانونی گھر ریگولرائز کرایا. پورے محکمے کو لگایا گیا کہ 2.5 سال میں ان بائی لاز میں اور قوانین میں تبدیلی کی جائے. ثاقب نثار صاحب کا این آر او جو جھوٹے سرٹیفکیٹس اور ایفیڈیوٹ کے اوپر مشتمل تھا، آج اس کا جواب مل گیا، ریگولرائز کرایا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر قانونی تھا. ایک این آر او تھا جو ثاقب نثار صاحب نے عمران صاحب کو دیا تھا. جی یہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب جن کی 250 کنال اراضی کے اوپر ثاقب نثار نے کلیئر کیا تھا، آج بلڈنگ ریگولیشن 2020 کی میں ترمیم کر کے ان کے اس زمین کو آج ریگولرائز کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ زمین غیر قانونی تھی اور اس میں وزیر اعظم رہ رہے تھے، اور ثاقب نثار صاحب جنہوں نے اس اہم ترین عہدے جسے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ کہا جاتا ہے، بہت زیادہ داغدار کیا ہے، بہت زیادہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم ہے اور دوسری طرف میں آپ کو اور چیز بھی بتاتا ہوں. ابھی میں آپ کو ہو سکتا ہے ایک ویڈیو بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ پاکستان میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ابھی اسی حکومت نے ان لوگوں کے، ان غریب لوگوں کے جو جھوپڑی تھی، جو جگہ پہ وہ رہ رہے تھے، برسوں سے رہ رہے تھے، ان کی اس گھروں کو گرا دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ ریگولرائز نہیں ہیں. حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی پیسہ ہے، کوئی لینا ہے، ریگولرائز کرنا ہے تو ہم سے ریگولرائز کروا لیں. بلکہ وہ لوگ اپروچ بھی کر چکے تھے ان اداروں کو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اس مکانات کو، جو جھونپڑی نما مکانات تھے، کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا بلک بلک کے لوگ روئے تھے، ان لوگوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا. ٹھیک ہے جی. ان فلیٹس کو جو ریگولرائز نہیں ہوئے، آپ نے، حکومت نے ان فلیٹس کو گرا دیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوا ہے. اسی طریقے سے جہاں پہ جو شادی ہال تھا، ریگولرائز نہیں تھا، لوگوں کے لیے ایک جگہ بنا دی گئی تھی جہاں غریب لوگوں کے بچیوں کی شادی مناسب اماؤنٹ میں ہوتی تھی، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ریگولرائز نہیں تھے، اسے گرا دیا گیا. فلاحی ادارے جو بنے تھے پاکستانی عوام کے لیے، جنہوں نے بنا دیا تھا، اسے گرا دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ ریگولرائز نہیں ہوا تھا. حالانکہ ان لوگوں نے ساری کاغذی کارروائی کی تھی کہ اسے ریگولرائز کر دیا جائے، اس کے عوض جو بھی فائن لگتا ہے، پیمنٹ لگتا ہے، لیا جائے، لیکن اسے گرا دیا گیا. ایون کہ مسجد کو بھی اس بنیاد پہ گرا دیا گیا اس حکومت میں کہ وہ ریگولرائز نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اس 250 کنال کو جو ریگولرائز نہیں تھی اور آج ثابت ہوا کہ وہ غیر قانونی تھی، امینڈمنٹ کیا گیا 2020 کے آپ کے بلڈنگ ریگولیشن، آپ کے امینڈمنٹ کیا گیا اس کے اندر 2020 میں، اور ان کو ریگولرائز کر دیا گیا. یہ فرق ہے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کروں گا کہ انصاف کا یہ معیار ہے. چلے ہم یہ تو سنتے تھے کہ بی آر ٹی کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے معلم جبہ کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، نیب میں پڑے ہوئے ان کے منسٹروں کے کیسز کو دبا دیا جاتا ہے. چلو سمجھ آتی تھی، یہ بھی سمجھ آتی تھی کہ چینی چور، گندم چور اور آئل اور پاور چور کے انکوائری رپورٹ سامنے آنے کے باوجود ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی تھی، سمجھ آتا ہے. لیکن یہ کیسے سمجھیں چیف جسٹس صاحب
یہ آپ کا پیمانہ ہے چیف جسٹس صاحب کہ ان غریبوں کے کیا یہ غریب ہیں؟ اگر ایسا ہے کہ غریبوں کے لیے کوئی اور قانون ہے اور امیروں کے لیے کوئی اور قانون ہے اور حاکم وقت کے لیے کوئی اور قانون ہے تو پھر آئین سے وہ آرٹیکلز 8 سے 25 تک فنڈامنٹل رائٹس اور یکواں انصاف کا نکال دیجئے چیف جسٹس صاحب، یا اس پہ سو موٹو نوٹس لیجئے کہ ان غریبوں کے مکانات کو جو برسوں سے رہ رہے تھے ان کو کیوں توڑ دیا گیا، انہیں ریگولرائز کا موقع کیوں نہیں دیا گیا، اور وزیر اعظم کے اس 250 کینال محل کو جو غیر قانونی تھا جسے تحفظ دیا ایک سابق چیف جسٹس نے انصاف کے ایک بہت اہم جگہ پر بیٹھ کر ایک غیر قانونی انصاف کا فیصلہ دیا، اور آج اس کی دھجیاں ان کے ہی اپنے ایک ادارے نے بگیڑ دی جب یہ ثابت ہوا کہ یہ امینڈمنٹ کی گئی 2020 کے بلڈنگ ریگولیشن میں جس کے ذریعے وزیر اعظم با اختیار وزیر اعظم بڑے وزیر اعظم کے اس غیر قانونی جگہ کو ریگولرائز کر دیا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے چیف جسٹس صاحب؟ لوگ کیسا اعتبار کریں گے اگر آپ نے اس پہ سو موٹو نوٹس نہیں لیا؟ میں وہ کلپ بھی دکھانا چاہوں گا کہ جس طرح وہ بلک کے روئے ہیں جن کے گھروں کو توڑا ہے، کیا ان کو ریگولرائز نہیں کیا جا سکتا تھا؟ یہ ٹاپک ہے، اس کے ساتھ کچھ اور ٹاپک بھی ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ ہے آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں رضا حیات حراز صاحب، سینئر سیاستدان، سابق وزیر مملکت پارلیمانی امور، آپ کا شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ سینیٹر ظفر علی شاہ، رہنما پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بھی بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، سینئر صحافی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ رضا حیات حراز صاحب، سر کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ساری بات آپ ہی نے کر دی، اب اس پہ میں کیا کہوں؟ اب آپ نے سپریم کورٹ کو آپ نے اپیل کر دی ہے تو اب اس کا انتظار کیجئے۔ باقی یہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی اس کو پروو نہیں کہے گا، اچھا نہیں کہے گا، ہمیں یک طرفہ بات سچی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے، سننی بھی نہیں چاہیے۔ اب کیا حالات تھے دیکھیے، ظفر علی شاہ صاحب شاید اس بات کو سمجھ پائیں جو سینئر وکیل ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے بائی لاز میں جس کو گرانا، شاید اگر زمین کسی کی ملکیت ہو اور کوئی وہاں پہ ایلیگلی اپنی کنسٹرکشن کر لے تو اس کو حکومت گرانے کا حکم دے سکتی ہے، عدلیہ دے سکتی ہے۔ اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے مساجد کی، مدارس کی، کچھ سی ڈی اے کی گرین بیلٹس میں مساجد و مدارس بنائے گئے پرانے وقتوں میں، تو ان کو ہم نے ریگولیٹ کیا کہ نہیں جی اب ان کو گرائے یا نہیں، انہی کو اسی طرح ریگولیٹ کیجئے۔ اور اسی طرح کچھ ایسی بلڈنگز ہوتی ہیں جن کے فار انسٹنس آپ کو بائی لاز میں کہا ہوتا ہے کہ آپ جی دیوار سے 5 فٹ تک آپ کوئی چیز کنسٹرکٹ نہیں کریں گے اور آپ نے غلطی سے 4 فٹ جگہ چھوڑ دی تو 1 فٹ کی گرانے کا مقصد ہے چھت بھی گرے گی، دیوار بھی گرے گی، تو اس میں آپ کو فائن لے لیتے ہیں۔ تو یہ ایسے ریگولیٹری لاز ہوتے ہیں، دیکھنا یہ پڑے گا ڈاکٹر صاحب، ہمیں اتنے بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ جو ہمارا فورم ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، یہ سمپتیز اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک کس سمت میں جا رہا ہے۔ آج آپ کا ریٹ آف انفلیشن 12% پہ پہنچ گیا، آپ کو پتہ ہے ریٹ آف انفلیشن 10% کراس کرے گا تو آپ کا ملک دیوالیے کے قریب آ جائے گا۔ اگلے 5 سالوں میں آپ کو ڈبل روٹی لینے کے لیے آپ کو تھدیوں روپے لے کے جانا پڑیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں ہیں سیریس چیزیں، آپ کا ایگریکلچر سیکٹر تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ ہمارا اس سال کا جو گندم کا ٹارگٹ ہے، ہم نے ابھی تک ہماری فیڈرل گورنمنٹ میں اور پروونشل گورنمنٹ میں کوئی ہارمنی نہیں تھی، سندھ گورنمنٹ نے اور بات کی اور پروونشل گورنمنٹ نے کوئی اور بات کی۔ تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس طرف اگر ہم سے بات کریں، یہ ضرور ہے، ضرور کسی کے ساتھ 22 کروڑ کے عوام میں اگر کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا، ہاں اور حکومت کی طرف سے مالی نقصان ہوا ہے تو حکومت اس کو ریکمپنس کر سکتی ہے۔ ہمیں اس کو اس انداز سے آگے لے کے چلنا چاہیے، پولیٹیکل بات کرنے میں میرا انٹرسٹ زیادہ ہوگا۔ نہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا معیار اگر یہ ہو کہ ایک وزیر اعظم کے لیے الگ قانون اور عام پاکستانیوں کے لیے آپ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے سر؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستانی قوانین، پاکستانی تہذیب کے مطابق رہتے ہیں۔
آپ کا ایک ڈی ایس پی ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سیکیورٹی گارڈ کو لے کے چلتا ہے, آپ کا ایک اسسٹنٹ کمشنر, اس کو بھی اسکواڈ ملتی ہے اس ملک کے اندر, اس کے پاس بھی سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں. ہم جو یہ خیالی باتیں کرتے ہیں, یہی باتیں خان صاحب نے کی تھی کہ غریبوں کے لیے اور قانون اور امیروں کے لیے اور قانون. بدقسمتی کے ساتھ یہ سچ ہے, یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ہے. یہاں پہ لوگ سوشل سٹیٹس انجوائے کرتے ہیں, میں پسند کروں نہ پسند کروں, ہم نے حقیقت کی بات کو دیکھنا ہے. مجھے اب یہ بتائیے, کیا ہم اس کو نیشنل ایشو بنا دیں کہ کسی کی بلڈنگ کا مکان گر گیا ہے تو اس پہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائے؟ اور ڈاکٹر صاحب یہاں ہزاروں بندے مر جاتے ہیں, وزیر اعظم مستعفی نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے کبھی آپ سر نے دیکھا کسی مستعفی وزیر کس نے اعظم مانگا ہے؟ میں تو آپ اس ملک کے ایک سیاستدان ہیں, ممبر آف پارلیمنٹ رہے ہیں, وزیر تو رہے ڈاکٹر ہیں, صاحب- ایک عام ڈاکٹر صاحب- پاکستانی رہے ہیں, میں ڈاکٹر صاحب- مستعفی کی بات ہی نہیں کر رہا. ڈاکٹر صاحب میں تو دورے صاحب معیار چیف کی جسٹس بات کر کیوں رہا لے؟ ہوں, قانون کے چیف دورے جسٹس- معیار کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب, او یار ڈاکٹر صاحب چیف جسٹس کیوں لے اس پہ سو موٹو نوٹس؟ وزیر اعظم نوٹس لے, اس کے کسی ادارے نے اس پہ غلطی کی ہے وہ نوٹس لے, وہ اس بندے کو نیل کرے جس نے غلط کام کیا ہے. چیف جسٹس صاحب کے پاس اور بہت سے کام ہے انصاف کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, میری یہ گزارش سنیں, او خدایا سر, خدارہ ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں, ہمارا ملک جو تباہی کی طرف جا رہا ہے کس کے کہنے پہ جا رہا ہے؟ آج ہمارے حالات کیا ہوئے کریں, آپ کے ملک کے اندر کرپشن کی انتہا ہوئی کھڑی ہے, ڈی ویلیویشن کی انتہا ہوئی کھڑی ہے. اچھا چلیں سر, میں سر آپ سے ایک ایک الگ سے سوال پوچھ لیتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ملک بالکل پاکستان میں جو اکنامک کنسلٹنٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ ٹوٹل آئی ایم ایف, اے ڈی بی یعنی ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور آپ کے ورلڈ بینک چلا رہے ہیں سر, ٹھیک ہے, تو معیشت تو سر گئی. دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سر آپ نے پارلیمنٹ کو مکمل طور پر ناکارہ کر دیا ہے, بہت اہم جمہوری ادارے کو. تیسرا یہ ہے کہ ایف بی آر, ایف آئی اے اور نیب کو آپ نے ان سیاسی انتقام میں ڈال دیا ہے سر. چوتھا یہ ہے کہ اہم ترین جو آپ کے ادارے ہیں, اسٹیل ملز ہیں, پی آئی اے ہے اور جو ریلوے ہیں, آپ اس کو بیچنے پہ تل گئے ہیں سر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ایجنڈا ہے اس حکومت کا سر؟ چلیں آپ اس پہ کمنٹس کر دیں. ہاں, اب ڈاکٹر صاحب الٹے سوالوں الٹا جواب دیتا ہوں. شیخ رشید صاحب وزیر ریلوے تھے 2.5-3 سال کے لیے, نئے وزیر آئے, انہوں نے کہا ریلوے تباہ شدہ ہے. کس نے کیا؟ شیخ صاحب نے. کس کی حکومت میں ہوا؟ عمران خان صاحب کی میں. کیا ایفرٹ کی گئی؟ زیرو. اب کون جواب پوچھے, کون سوال کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک ادارہ ہے, ہم نے اس کو گندا کرنا ہے. اب آپ آگے جائیں معیشت کی طرف. گورنر اسٹیٹ بینک امریکن نیشنل, وزیر خزانہ امریکن نیشنل, آپ کے ایڈوائزرز وہ کوئی برٹش نیشنل, کوئی امریکن نیشنل. جب ہم نے یہ قانون بنایا, لائے بل کہ خدارہ پاکستانیوں کے فیصلے پاکستانیوں کو کرنے دیں, تو ڈاکٹر صاحب خان صاحب سب سے بڑے تھے اس کو سپورٹ کرنے والے. عملی طور پہ خان صاحب نے اس پہ زیرو پروگریس دکھائی. فرسٹ اویلیبل فلائٹ پہ یہ تمام لوگ پاکستان چھوڑیں گے, فرسٹ اویلیبل فلائٹ پہ. اب میری بات یاد رکھیے گا, میں بار بار اصل میں ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کے پروگرام میں باتیں جو کہی ہیں وہ ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ دکھا سکتے ہیں. فرسٹ اویلیبل فلائٹ پہ یہ تمام لوگ پاکستان چھوڑیں گے. اور یہ وہی چہرے ہیں ڈاکٹر صاحب جو پچھلے 3 ادوار میں وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, کوئی نیا چہرہ نہیں ہے. اور پھر ہر بجٹ پہ تقریر کی جاتی ہے کہ سابقہ حکومتوں نے یہ تباہی پھیری. وہ کون تھی سابقہ حکومتیں؟ کون پالیسیز بنا رہا تھا؟ یہ دوسری بات. آپ کا سوال رہ گیا, آپ کا سب سے بڑا سیکٹر جو پاکستان کو اوور نائٹ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے وہ تھا ایگریکلچر سیکٹر. ڈاکٹر صاحب تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. آپ کاٹن گروئنگ کنٹری تھے دنیا کے لیے, آج آپ سب سے بڑے امپورٹر بن گئے کاٹن کے. گندم آپ کا اسٹیپ فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ آپ کا ایک سیریل فوڈ تھا, آج آپ گندم کے امپورٹر بن گئے. تیل گھی کھانے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے. شوگر کین کی پرائسز آپ نے خود چیک کر لی. ڈاکٹر صاحب جب آپ نے اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا
تو ڈاکٹر صاحب کوئی تو ہو جو ان سے پوچھے. کون پوچھے گا؟ کوئی تو پوچھے. کون پوچھے گا سر؟ میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے پھر. کون پوچھے؟ نہیں کون پوچھے گا سر؟ اب وہ کون پوچھے گا سر؟ مجھے سوال کا جواب دیں. نہیں سر مجھے سوال کا جواب دیں. چیف جسٹس نہیں پوچھ سکتا؟ آرمی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. چیف جسٹس کون پوچھے گا؟ ڈاکٹر صاحب سن لیں ڈاکٹر صاحب. چیف جسٹس صاحب اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ اس میں ہیومن رائٹس انوالو نہیں ہے. فنڈامنٹل رائٹ سر، آدمی لوگ مر رہے ہیں، بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، انصاف نہیں ہو رہا ہے، قانون نہیں ہو رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اٹ از دا فنڈامنٹل رائٹ سر. نہیں ڈاکٹر صاحب میں کب کروں؟ ڈاکٹر صاحب میں کیوں نہیں کہہ رہا کہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے؟ تو پھر ڈاکٹر صاحب چیف عوام جسٹس کا صاحب مسئلہ ہے فنڈامنٹل رائٹس پہ پارلیمان ایکشن کے کیوں نہیں اندر. لے سکتے سر؟ پارلیمان انصاف نہیں مل رہا ہے عوام کو. ڈاکٹر صاحب سر چیف جسٹس صاحب ان کو برابری نہیں مل رہی ہے، ان کو گندم نہیں مل رہا ہے، ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے، ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے. یہ سارے وعدے حکومت کے ہیں سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس نہیں لے سکتے سر. چلے میں آگے بات کرتا ہوں. میں ذرا ظفر علی شاہ صاحب سے بات کر لوں. میں ذرا ظفر علی شاہ صاحب سے بات کر لیتا ہوں. نہیں ایک بات. جی سر ایک بات کر لیں. ڈاکٹر صاحب نہیں ایک بات میری سن کے. کر لیں. ڈاکٹر صاحب چیف جسٹس صاحب کیا چیف پرائم منسٹر کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں سر، دے سکتے ہیں. اسپیکر کا اختیار ہے. دے سکتے ہیں سر. اور ڈاکٹر صاحب پارلیمان اور نہیں دے سکتے. سر دے سکتے ہیں سر. پہلے بھی چیف جسٹس نے حکومت کو ڈائریکشن دیے سر، پہلے بھی دیے گئے سر. میں ظفر علی شاہ صاحب کے پاس آتا ہوں سر، پھر آپ کی طرف آتا ہوں، سپورٹ بھی کر دوں گا. ظفر علی شاہ صاحب بات انصاف کی یہاں پہ کروں گا سر. وزیر اعظم کا آج کا اسٹیٹمنٹ ہے. میں آتا ہوں سر، میں آتا ہوں سر. میں ظفر علی شاہ صاحب سے پوچھ لوں سر، ٹائم کم ہے. ظفر علی شاہ صاحب، آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے. اگر قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے تو سر پھر یہ جو 2020 ریگولیشن میں ترمیم کی ہے انہوں نے 250 کینال کے لیے، اس کا مطلب ہے، اور جو دوسرے میں نے گنوائے ہیں سر، یہ ساری چیزیں توڑی گئی ہیں سر اور ریگولرائز نہیں کرنے دیا گیا ہے. انہوں نے بھی اپلائی کیا تھا، انہوں نے بھی اپلائی کیا. کسی نے ایل ڈی اے میں کیا، سی ڈی اے میں کیا، کسی نے کے ڈی اے میں کیا. تو سر یہ انصاف کا قتل نہیں ہے کہ حکومت وقت وزیر اعظم اگر ہو تو اس کے لیے الگ فیصلے. ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی. میں عرض کروں، آپ نے چونکہ اسلام آباد کے ایک علاقے بنی گالہ جسے کہتے ہیں اور جہاں پر وزیر اعظم صاحب کا اپنا مکان ہے، میں اس کے بارے میں عرض کر دوں آپ کو. چونکہ میں بنی گالہ کے کچھ رہائشی لوگوں کا خود وکیل تھا اس کیس میں، کہ یہ اس کیس کی بریف ہسٹری میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ خود جناب عمران خان صاحب جب وہ وزیر اعظم ملک کے نہیں تھے، انہوں نے ایک درخواست دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جناب یہ جو غلط قسم کی یہاں پر ایک آبادی بڑھ رہی ہے اور اس سے چونکہ اس کے ساتھ سے گزرتا ہے راول ڈیم کا پانی، تو یہ پولوشن ہے اور اس سے بڑی بیماریاں پھیلیں گی. یہ خود عمران خان صاحب انیشیٹو لیا ہے انہوں نے، اور اس وقت دیا جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے. اس پر بہت سارے لوگوں کو نوٹسز دیے گئے، جس میں سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں بذات خود اس کا گواہ بھی ہوں اور وکیل بھی تھا. تو اس میں اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے جب ان کے سامنے کیس سارا کھلا تو انہوں نے کہا یہ تو بغیر نقشے کے مکانات بنے ہوئے ہیں، بغیر سی ڈی اے کی اپروول کے مکان بنے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس پر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ یہ سی ڈی اے کو بھی کہا اور جو وہاں کے مکین تھے ان کو بھی کہا کہ جناب یہ اپنی رائشیں ٹھیک کریں. اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی کہ اگر اب کوئی نیا مکان بنے تو اس میں کوئی بجلی کا کنیکشن مت دیں اور کوئی سوئی گیس کا کنیکشن مت دیں. تو پھر جا کے لوگوں نے اپنی درخواستیں وغیرہ دی اور سی ڈی اے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ آپ ریگولرائز کریں لوگوں کے مکانات وغیرہ. تو بعد میں وزیر اعظم صاحب بن گئے، وزیر اعظم بھی بن گئے، تو وہ ریگولرائز جہاں اور لوگوں نے بہت سارے نے کرایا ہے وہاں پر جناب عمران خان صاحب نے بھی کرایا ہے. حالانکہ یہ اگر ریگولرائز نہ بھی کراتے تو ان کے میں وٹنس ہوں کہ ان کا مکان
یا ان کی رہائش کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتی، لیکن آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کا اپنا جو تجزیہ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ملک کے وزیر اعظم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، تو کیا وہ اپنا 12 لاکھ ویو کرانے میں ان کو کوئی تکلیف تھی، یا کوئی نہ کرتا ان کو، یا کوئی رکاوٹ پیدا کرتا تو وہ بھی کرا لیتے؟ لیکن انہوں نے جہاں بنی گالا کے اور بہت سارے لوگوں نے میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم ریگولرائز کرا لے، لیکن کراچی میں، لاہور میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں جو غریب لوگ ہیں ان کو ریگولرائز نہیں کرائیں، جو برسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو توڑ دیں. کہاں پہ سر؟ کراچی کے. میں بات ادھر آ رہا ہوں. یس بتائیے سر، بتائیے جلدی بتائیں. کراچی کے بارے میں کہا کہ ریگولر، اب ریگولر اور انلیگلٹی میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. ریگولرائز وہ ہوتے ہیں جو کہ ارریگولر ہوں، بے قاعدہ ہوں مطلب، اور غیر قانونی حرکت وہ ہے جو کراچی میں بہت سارے مکانات گرائے گئے اور بہت ساری بلڈنگیں گرائے گئی. سر خدا کے لیے، سر خدا کے لیے، سر خدا کے لیے ادھر بھی ریگولرائز کرانے کی بات. سر ادھر بھی، سر خدا کے لیے سر ادھر بھی ریگولرائز. او مائی گاڈ سر، آپ کتنا بڑا غلط لے جا رہے ہیں سر. یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی آپ کر رہے ہیں. زیادتی ہے. آپ بات تو سن لینا، بات تو سن لیں کہ وہ اس ریگولرائز جو آپ کراچی کا حوالہ دے رہے ہیں وہ مکین تھے، وہ بلڈنگز تھی جنہوں نے حکومت پاکستان کی زمین پر کیا ہوا تھا. نہیں سر، نہیں زمین چاہے سر، کیا یہ بنی گالا کس کی زمین ہے سر؟ بنی گالا کس کی؟ سر خدا کے لیے بنی گالا کس کی زمین ہے؟ وہاں پر بنی گالا کس کی زمین تھی؟ آپ بتائیے سر، بتائی نہیں رہے. بنی گالا سی ڈی اے بنی گالا کس کی زمین تھی سر؟ وہ چھوڑیں سر، بنی گالا کس کی زمین تھی مجھے بتا دیں سر. زمین کس کی تھی بنی گالا؟ آپ وکیل تھے. وہ جس کے جو مالک ہے جس نے خریدی تھی. نہیں، بنی گالا کس کی زمین تھی سر؟ سی ڈی اے کے اندر آتی ہے. کسی کے مکان سی ڈی اے کے اندر آتی ہے سر. نو تو ریگولرائز کس نے کیا ہے؟ جو ہے وہ ایکوائر ہے، وہ الگ ہے. ریگولرائز کس نے کیا ہے سر؟ اور بنی گالا کی کوئی زمین ایکوائر نہیں ہوئی. او خدا کے لیے سر، ریگولرائز کس نے کیا ہے سر؟ پھر وہی بات میں یہی تو جناب میں آتا ہوں، چلیں آگے میں چلتا ہوں. اچھا سر میں آگے چلتا ہوں، میں آتا حفیظ اللہ نیازی صاحب. حفیظ اللہ، میں سر حفیظ اللہ نیازی، سر میں حفیظ اللہ نیازی صاحب سے بات کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. وزیر اعظم کو اختیار ہے، غریب لوگوں کا اختیار نہیں ہے. جی حفیظ اللہ نیازی صاحب. ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زمین ہے 299 کنال، یہ 300 کنال، 250 نہیں ہے. اچھا سر. دوسری بات یہ ہے کہ اب شاہ صاحب جو ہے میرے بہت محترم ہیں اور قانون میں ان کا بڑا نام ہے. یہ جتنی زمینیں ہیں سی ڈی اے کا ایک کیپٹل ایریا ہے، یہ ایک کیپٹل ایریا کی زمینیں ہیں، اور جو کیپٹل ایریا کی زمینیں ہیں وہاں پہ سی ڈی اے کے قوانین جو ہیں وہ پورے استحکام کے ساتھ نافذ ہیں. شاہ صاحب نے بڑی صحیح خوبصورت بات کی، اور یہ آئینی کہہ لیں. نہیں بولیں، وہ اپنا ان کو بولنے دیجئے، پہلے ان کو بولنے دیجئے. حفیظ اللہ نیازی کو ٹائم بہت کم ہے میرے پاس، پھر بعد میں آپ بات کیجئے گا. آپ بعد میں کیجئے گا سر. مجھے آواز کٹ رہی تھی، بعد میں بات کیجئے گا. حفیظ اللہ نیازی صاحب بولیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب بولیں. آپ ایک بات تو سن لیں. نہیں سر، ابھی نہیں، ابھی پہلے میں ان کا پوائنٹ آف ویو، سر ان کا پوائنٹ آف ویو آ جائے پہلے، پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا. ڈاکٹر صاحب غلط، ہم غلط، میں آپ کا ٹائم دوں گا سر. پہلے وہ غلط بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں، ان کو بولنے دیں. بتانے دینا جی، کرنے دے رضا صاحب، کرنے دے. میں جواب دے دیتا ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں میں سمجھا دوں گا ان کو. میرے پاس تو سر حفیظ اللہ نیازی صاحب، میرے پاس 40، حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے پاس 40 منٹ ہے. میں نے ہر کے لیے اپنا ٹائم رکھا ہے. میں رضا صاحب کو ٹائم دوں گا. نہیں سر، میں آپ دوبارہ جب وہ آبجیکشن اٹھائیں گے آپ کر دیجئے گا. آپ دوبارہ اٹھائیں گے تو کر دیجئے گا. اس وقت تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے. اگلی سنیں جی.
عمران خان صاحب جو آر نہیں دیکھے کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں گئے کہ انہوں نے خیال تھا کہ یہ ناجائز تجاوزات نہیں ہیں، یہ ناجائز تعمیرات کے خلاف گئے. کیوں گئے؟ کیونکہ گھر کے طرف جو سڑک جا رہی تھی وہ سڑک جو ہے اس ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی اگر irregular کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا جو اپروو کنسٹرکشن نہیں ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جب کچے چٹے کھولا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ بے شمار گھر ہیں جو کہ ٹی ڈی اے کے اپروول کے بغیر بنے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ سٹینڈ لیا کہ ہم نے جب بنانے کی کوشش کی تو یہاں پہ ٹاؤن کا قانون تھا، نقشے اپروو کرنے کے میں بھی کرتا رہا ہوں. یہاں پہ ابھی 10 سال پہلے جہاں میں بیٹھا ہوں لاہور میں تو یہاں پہ ٹاؤن کمیٹی تھی، اب وہ ایلڈیا کرتا ہے پچھلے 2-3 سال سے. چنانچہ نے کہا جی ٹاؤن کا لے کے آئے تو جو لے کے آئے وہ ایک کمپیوٹر فارم لے کے آئے، جبکہ کمپیوٹر زمانے میں کمپیوٹر جو اپروول جو ہے وہ تو ہوتی نہیں تھی. یہ اسی طریقے سے جو کیلیبری فونٹ کے بارے میں یہ سٹینڈ لیا گیا تھا پیناما کے اوپر کہ 4 ڈاکومنٹس جو ہے عمران خان صاحب نے ٹاؤن پہ جمع کرائی. میں کہتا ہوں آج بھی اس پہ جی آئی ٹی بنا کے اس ڈاکومنٹ کی تفصیل دیتے. ڈاکومنٹ وزیر اعظم پاکستان جو بننا تھا، پرائم منسٹر میکنگ تھے، یہ وزیر اعظم بننے سے کچھ تقریباً سال پہلے کی بات ہے. چنانچہ اس میں انہوں نے بے شمار عمارتیں گروائیں کیونکہ جو کشادہ سڑک چاہیے تھی وزیر اعظم کے لیے ہاؤس کو جانے کے لیے، ان کے گھر کے لیے، کہ ان کو پزارہ کے گھر ان کا بڑا خوبصورت تھا، بڑا بہت وسیع تھا، سڑکیں تنگ ہوتی جا رہی تھی اور وہاں پہ ان کا خیال تھا کہ لوگوں نے اس کے اوپر ناجائز اور خصوصاً نیئر باری صاحب نیئر بخاری صاحب کا کی کچھ آئی سپریم کورٹ نے گروا دی. اور جب پتہ چلا یہ آ گیا آج جو ایک انہونی ہوئی ہے نا وہ پاکستان کی تاریخ کا میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا نیب فٹ کیس ہے ہی نہیں. اب سی ڈی اے نے یہ کہا ہے کہ وہ تعمیر غیر قانونی تھی، یہ آج کی خبر ہے. چنانچہ انہوں نے پہلے تو 2020 کے جو ہے جنوری کے اندر سی ڈی اے کے آرڈیننس کے اندر ترمیمی جو ہے بائی لاس بنائے. ان ترمیم کو اس منگل کو کیبنٹ نے اپروول دی، یعنی کہ کیبنٹ جو ہے اپنے وزیر اعظم کی ناجائز زمین کی یا جو بھی تعمیر تھی اس کی اپروول دے رہی ہے اس کی. آج وہ نافذ ہو گئی. میں بس یہی کچھ باتوں کو 1996 سے لگے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہو گئی کہ جب کوئی طاقتور جرم کرتا ہے تو اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. ڈال کے دکھا دے پیٹتا کے اوپر، کسی طاقتور کے اوپر ڈال کے دکھا دے کسی کے اوپر. آپ نے بالکل صحیح کہا. اور جب وہ غریب کرتا ہے تو پھر پکڑ لیا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم، ابھی چند دن پہلے دوبارہ کہہ رہے تھے خدا کی قسم کہ فاطمہ بھی کوئی جرم کرے گی تو میں اس کا ہاتھ چوری کرے گی اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. اب آپ بتائیں کہ پاکستانی قوم کے ساتھ یہ کیا بھونڈا مذاق ہو رہا ہے؟ یہ پوری قوم کی تضحیق ہو رہی ہے. میں مانتا ہوں ریزا صاحب کی بات بالکل صحیح تھی کہ قومی مسائل ہونے چاہیے. اس سے زیادہ آپ اس قوم کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. اور پھر آج کیوں سارا دن ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ وہ سارے بیٹھے ہیں جی این آر او نہیں دوں گا اور چاہے نیب کے قوانین بتائیں، اس لیے کہ یہ آج کیس دب جائے. یہ بڑے ہی خوفناک قسم کا فراڈیوں کا اور آنکھوں میں دھول چھوکنے والوں کا گروپ آیا ہوا ہے. 14 ارب انہوں نے بتا 12% انفلیشن، 14 ارب کے قرضے لے چکے ہیں 2 سال کے اندر یہ حکومت. آج کی تاریخ ہے 14 ارب ان کی اپنی بتائی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق، اور تو کسی چیز کو چھیڑے نہیں. اور آپ اٹھا کے کابینہ میں پہلے آپ نے وہ جو چینی سکینڈل پہ ساری اپروول آپ نے دی، چیف منسٹر نے دی، کابینہ نے دی، ایکسپورٹ کی دی، اور اس کے بعد آپ نے اس سے جس کو کہنا چاہیے کہ آج کابینہ نے سی ڈی اے کے قوانین کر کے ان کا جی 12 لاکھ روپے کے اوپر آپ این آر او کی بات کرتے ہیں، یہ چیزوں کو جائز کرا دینے کی بات کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب اس ملک کے ساتھ پہلی دفعہ کھلواڑ نہیں ہو رہا، یہ کئی دفعہ کھلواڑ ہو چکا ہے. پہلے ہم 1971 میں اس کھلواڑ کر دیا دیکھ چکے ہیں. ہمارے ہاں آپ مجھے پتہ ہے کہ شاہ صاحب عموماً طور پہ بہت ہی شاندار شخصیت ہے، بڑے اصول پسند آدمی ہے، لیکن کیا کیا جائے ہماری ساتھی جماعتوں کے کہ میں بھی کسی ساتھی پارٹی کا رکن ہوتا تو میری زبان گنگ ہوتی یا آسان نہیں ہوتا کہ رائٹ کو رائٹ کے، سچ کو سچ کے اور جھوٹ کو جھوٹ کے. اس سے بڑا میرا خیال ہے آج پاکستان کا حادثہ نہیں تھا. آگے سارے ٹی وی پہ بیٹھ کے میں عمران خان کو میں جاننے کا بینیفٹ ہے، انہوں نے کہا ہوگا کہ چل جائے تم اس کو اتنا اٹھا لو کہ ٹاپک چینج ہو جائے اور بنی گالا کی پراپرٹی پر بات نہ ہو، جس کو وہ بی بی سی کے اندر ہارٹ اٹیک کے اندر
जिलो खार होके आ गए थे, वो कभी वो भी चला दे। ठीक है, बिल्कुल पड़ा हुआ है सर, बिल्कुल पड़ा हुआ है, चला बिल्कुल मौजूद है। मैं जरा एक ब्रेक पे जाऊंगा और मैं कहता हुआ जाऊंगा कि हम सबको अल्लाह ताला को फेस करना है और कब्र के अंदर जाकर सबसे पहला जो हमने जवाब देना है वो इसी बुनियाद पे देना है कि हमारे आमाल सच क्या था, कितना सच हमने बोला और कितना झूठ बोला। हमें फेस करना है एक दिन अल्लाह ताला को। दुनिया में चाहे आप कुछ भी कर लें, ताकतवर लोगों को कितने ही सपोर्ट कर लें, लेकिन जवाब देना, और जो जितनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है उतने ही जवाब देगा। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। रजा साहब, आपके लिए 4 मिनट, बाकी दोनों के लिए 3-3 मिनट। मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, आप कुछ बोलना चाहते थे सर, बोलें। डॉक्टर साहब, पहली बात यह है कि बनी गाला CDA के नीचे नहीं आता, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के नीचे आता है। नंबर 2, इन्होंने बनी गाला के लिए गालिबन ये जोन 4 है, चूंकि मैंने 3 टर्म्स गुजारी हैं एज ए मेंबर, इसके अंदर कोई बाय लॉज नहीं बनाए हुए उसकी रेगुलेशंस के लिए, लेकिन वहां पे हजारों के तादाद से लोगों के घर बने हुए हैं। अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास प्रोबेबली, देखिए सुप्रीम कोर्ट एक एपिक्स कोर्ट नहीं है, इट इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ विजडम। अब ये जो बातें हम कर रहे हैं ना जी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गरीबों के मकान गिराए गए और वो बहुत अच्छा कदम था, नहीं, वो गिराए गए, बहुत बुरा किया, लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। अदालत अदलिया का एक मकाम है, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उस पर एक्शन ले। अब ये एक बात हो गई। जो बात मैं करना चाहता हूं आपकी वसातत से डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ मौसम की तब्दीली आ रही है बहुत बड़ी, हमारी एग्रीकल्चर तबाह बर्बाद होती जा रही है, हमारे एजुकेशन का स्टैंडर्ड तबाह बर्बाद हो गया, हमारे बेस्ट डॉक्टर्स पाकिस्तान से बाहर निकल गए, हमारे अस्पतालों का सत्यानाश हो गया। आज करप्शन पाकिस्तान की पिछले अदवार से ज्यादा है, आज हमारी पाकिस्तान की लायबिलिटी पिछले अदवार से ज्यादा है। बांग्लादेश हमसे बेटर ऑफ है, अफगानिस्तान हमारे से बेटर ऑफ है। पिछले हफ्ते वजीर आजम फरमाया कि 35% मैंने फकत डिवेल्यूएशन की, इस हफ्ते वो 38% पहुंच गई। आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन 12% हो गया। आप ये इश्यूज नहीं एड्रेस कर रहे, आप एक मकान को लेके बैठ गए। और दूसरी बात, एक वजीर आजम पार्लियामेंट में नहीं आ रहा, स्पीकर के पास एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है कि जो मेंबर असेंबली में नहीं आता वो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजेगा, वो डिनोटिफाई हो जाएगा। इन मकानों को गिराने से क्या वजीर आजम का मकान गिरा देना चाहिए? डॉक्टर साहब, दो गलत काम गलत। मैं सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ PTI का, मैं सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ इस हुकूमत का। इस हुकूमत की वजह से हमारी फौज तबाह बर्बाद हो गई, आज इसकी वजह से हमारा आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल हो गया, आज इसकी वजह से हमारा हेड ऑफ इंटेलिजेंस जो है उनके जलसों में नाम आने शुरू हो गए, आज इसकी वजह से हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स पे अजीब किस्म के वो टीवी पे बैठ के बयान दे के अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं जिसमें सदाकत किसी किस्म की नहीं है, जो हमने इल्जाम लगा दिए। क्यों? अगर ये हमारा इदारा फौज का खत्म हो जाए, डॉक्टर साहब क्या ख्याल, आपके ख्याल में ये मीडिया के बॉर्डर्स पे खड़े होकर डिफेंड करेगा इंडिया के अगेंस्ट, या हम सियासतदान खड़े होकर गोलियां खाएंगे? ये आपके ख्याल में जो आपकी पुलिस बच गई है, ये पुलिस, ये रेवेन्यू अथॉरिटीज, ये हमें दिफा करेंगे? डॉक्टर साहब, एहतसाब हमारा खत्म हो गया, हमारे पास बचा क्या है? एक इदारा बचा था अफवाज पाकिस्तान का, आज इमरान खान साहब ने वो भी तबाह बर्बाद कर दिया। जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये स्टेटमेंट दे कि मेरे अलावा अफवाज पाकिस्तान के पास चॉइस क्या है, तो वो क्या इंसिनुएट करना चाह रहा है कि मुझे फौज लेके आई है, और उसको ये कहना चाह रहे हैं कि फौज ने मुझे यहाँ पे बिठाया, और फिर ऊपर से ये कह रहा हो कि फौज मेरे मातहत है। डॉक्टर साहब, इस बंदे ये क्या माइंडसेट है कि फौज मेरे मातहत है, फौज ही मुझे लेके आई है, और फिर पूरे पाकिस्तान में, और आप हम बैठे हैं जी एक मकान को डिस्कस कर ले। ठीक है सर। तो डॉक्टर साहब, मैं तो इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। नहीं, सही है, सही। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन सर इन टॉपिक्स पे हम गुफ्तगू करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। क्या जफर अली शाह साहब मेरे पास एक कॉल आई है, जफर अली शाह साहब मेरे पास एक कॉल आई है, बहुत ही नामी गिरामी वकील हैं वो भी पाकिस्तान के। उनका ये कहना है
کہ جو نقشہ پاس ہوتا ہے کسی مکان کا، اگر اس میں سے ذرا سی ایک کھڑکی غلط نکل جاتی ہے تو وہ غیر قانونی کہلاتی ہے اور اسے توڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، تو یہ تو پوری کی پوری جگہ بغیر نقشے کے بنائی نہیں توڑا جاتا. سر میری بات سن رہے، توڑا گیا ہے سر، توڑا گیا ہے سر، توڑا گیا ہے، خدا کے لیے سر توڑا گیا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ تو وزیر سر توڑا گیا ہے. اچھا آپ میرے ساتھ، اچھا سر آپ میرے ساتھ 1-to-1 پروگرام کر لیں. چیلنج ہے میرا، میں وہ تمام پکچر دکھا دوں گا جو توڑے گئے ہیں. کروں گا. اگر آپ کہہ رہے ہو میں ثابت کر گیا کہ لوگوں کے مکانات، کھڑکیاں اور چھوٹی سی چھت، چھوٹا سا آپ کو پتا ہے ایک جو مشین رکھتے ہیں پانی چلانے کی، اگر انہوں نے تھوڑا سا بنا لیا ہے آپ کے ڈیفنس میں تو وہ توڑ دیا گیا ہے. آپ بات کرتے نہیں توڑا گیا. جناب ظفر علی شاہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر قانونی تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں جواب دے سکتا ہوں؟ میں نہیں دوں گا. نہیں آپ کو میں آؤں گا، آپ چیلنج کریں مجھے. جی ظفر علی شاہ صاحب. اگر وکیل صاحب کو میرے ساتھ ڈائریکٹ کر دیتے تو میں جواب، لیکن آپ نے چلو سوال کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اس قسم کے مکان، یہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جہاں پر عمران خان صاحب کا مکان ہے یہ کوئی اربن ایریا نہیں تھا، یہ رورل ایریا ہے. ارے سر، اور نہ یہ سیکٹوریل ایریا ہے، نہ یہ کوئی سیکٹر ہے. سیکٹوریل ایریا الگ ہے اور اچھا سر یہ امینڈمنٹ 2020 کیا ہے سر یہ بتا دیں سر. چلیں تو کیا اگر یہ سی ڈی اے نے امینڈمنٹ کی ہے اور جرمانہ بتائیے نا سر یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بات اگر آپ نہ سنیں، لوگوں کو تو سننے دیں. نہیں سر بتائیں نا، پتہ میں پوچھ تو رہا ہوں سر. خدا کے لیے ناراض نہیں ہو سر، اس کا جواب دے دیں سر. ناراض نہیں ہو، اس کا جواب دے دیں کہ یہ بلڈنگ ریگولیشن 2020 میں امینڈمنٹ کیا ہے سر. دے دینا یہ جواب دے دیں سر پلیز، مہربانی ہو. امینڈمنٹ میں نے دیکھی نہیں، یہ کسی قانون میں امینڈمنٹ نہیں ہے یا یہ رولز میں امینڈمنٹ ہے، ریگولیشن میں امینڈمنٹ ہے. ریگولیشن میں سر، امینڈمنٹ ہو گئی ہے ریگولیشن میں سر، وزیر اعظم ریگولیشن میں آپ سر، کیا سمجھتے ہیں کیبنٹ نے اپروو کیے سر، کیبنٹ نے اپروو کیے سر، کیبنٹ نے اپروو کیے سر، کیبنٹ نے اپروو کیے سر. آپ بونافائیڈ جو ہے وزیر اعظم کا سر وہ تو آپ ہائی لائٹ کوئی بات نہیں سر، کوئی بات نہیں. غریبوں کا سر، غریبوں کا کون رکھوالا ہے سر؟ کوئی رکھوالا نہیں ہے غریبوں کا. جی جناب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ادھر 2 منٹ میرے پاس ہے، میں 2 منٹ ہے سر میرے پاس، ادھر جانے دیجئے. نیازی صاحب آخری 2-2.5 منٹ ہے سر آپ کے پاس. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ یہ میں پھر رضا صاحب کو بتا دوں کہ یہ کیس عمران خان صاحب لے کے گئے تھے، یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے اور شاہ صاحب نے بتایا عمران خان لے کے گئے تھے. اچھا اب آگے چلیں، کیا لے کے گئے تھے کہ لوگوں نے بغیر اپروول کے تعمیرات کر دی ہیں، اب کسی کی پراپرٹی پہ نہیں، اپنی پراپرٹی پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ زون 4 اور وہ جو ہے نا جس میں کہنا جو سب ایریا بی ہے جو کہ سی ڈی اے نے فورسٹ کے لیے چھوڑا ہوا تھا، کیپٹل ایریا ہے. اور اس لیے لیکن بات یہ ہے کہ آج جو امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ صرف وہ پڑھ لیں، وہ پورا آپ کو انٹرنیٹ میں مل جائے گی. وہ کی یہ ہے کہ سی ڈی اے جو ہے امینڈ کر رہا ہے اور ان گھروں کو ریگولائز کر رہا ہے جو انلیگل بنے تھے وہاں پہ. اب ڈاکٹر صاحب کا جو پوائنٹ ہے وہ تو صرف اتنا ہے کہ بھئی آپ نے اسی کیس کے اوپر جب گھر گرائے ہیں اور پھر بات عام نہیں ہو رہی. میر شکیل الرحمان کتنا سا جیل میں رہا ہے، کس بات پہ رہا ہے تو بتا دیں کہ 3 پلاٹ اکٹھے جوڑ دیے، ہم نے سڑکیں نکالنی تھی جب نام و نشان نہیں تھا جو ٹون کا لاہور کے اندر، اور میر شکیل الرحمان کو اٹھا کے آپ نے 6-7 مہینے جیل میں رکھ دیا. کوئی بات کر دیکھیں کرائسس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ چھوٹی وارداتیں نہیں ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ یہ کام کرے. میں بالکل راج صاحب کے پاس اگری کرتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے تباہی کے راہ میں پہنچا ہوئی.